کتنی بھی خوبصورت نمازیں پڑھ لو، حج کر لو، عبادت کر لو، پوری دولت اللہ کی راہ میں دے دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دغنہ کے بارے میں اور مشرکوں کے بارے میں جو بڑے بڑے فیاض اور سخی تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کی کوئی عبادت اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ ہے، اللہ نے کہا کہ بدعت حسنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے حسنہ سے محمد الرسول اللہ کو تعبیر کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کیا کہا اللہ نے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے بدعت کو حسنہ کہنے والوں، حسنہ تو محمد کا چلنا ہے، محمد کا بولنا ہے، محمد کا بات کرنا ہے، محمد کا حکم دینا ہے۔ جب اللہ کے نبی کی تمام افعال و کردار کو اللہ نے حسنہ کہہ دیا، اور بدعتی کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ ہے، یعنی محمد الرسول اللہ کو گالی دیا جا رہا ہے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ومنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔
ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین و احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، کائنات کے ہر چیز کو، ذرے ذرے کو پیدا کیا، اور اس میں اپنے عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے دو اہم مخلوقات، ایک حضرت انسان اور حضرت جنات کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین اس فتنے کے دور میں، شرک و بدعات کے دور میں، جہاں ہر طرف شرک و بدعات کی، رسوم و رواج کی گھنگھور گھٹائیں، گھنگھور بدلیاں چھائی ہوئی ہیں، اللہ مسلمانوں کو اپنے عقیدوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شمار رحمتیں، برکتیں، درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء اور رسل پر، بطور خاص ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، اہل البیت پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آپ نے بہت ضروری باتیں سماعت فرمائی ہیں، اس کی ایک اہم کڑی میں آپ کے سامنے آج بھی بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ذہن نشین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شخصیات جنہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا اللہ کی راہ میں، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانے کے لیے اپنے لمحات کو، صبح و شام کو کچھ نہیں سمجھا۔ ہماری زندگی اگر ہم دیکھیں تو ان کے سامنے ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی کھانے کمانے کے لیے گزر رہی ہے، اس کے آگے ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ صبح سے شام تک ہمیں اپنی فکر ہے، اپنے بچوں کی فکر ہے، اپنے گھر کی فکر ہے، اس کے آگے ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ اللہ ہمیں بھی کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک ہمارا رسوخ ہے، فرینڈ سرکل ہے، رشتہ داریاں ہیں، ہم وہاں اگر کچھ ایسی باتیں دیکھیں، کم سے کم وہاں ہم کام کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سے سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، جن آیات کے تناظر میں اللہ کے نیک بندوں نے دین کو سمجھا بھی، سمجھایا بھی، خود بھی سمجھا اور دوسروں کو بھی سمجھایا۔ ان آیتوں کو اس دور میں پس پش ڈال دیا گیا تھا۔ ان آیتوں کی نہ تلاوت ہو رہی تھی، نہ ان کی ترجمانی کی جا رہی تھی، لیکن اللہ کے کلام میں یہ آیتیں موجود تھیں۔ اللہ کے بندوں نے ایسی آیات کو نکالا اور دنیا کے سامنے تمام پریشانیوں کے باوجود بھی، اختلافات کے باوجود بھی، جیسے آج کا ہم منظر دیکھتے ہیں، اگر کہیں شرک کے مقام پہ ہم جا کے اس کی نکیر کریں، اس پہ تنقید کریں، تو لوگ ہمیں آج بھی ماریں گے۔ یہ وہ بھیانک دور ہے آج کا بھی۔ اس سے بھی بھیانک دور وہاں تھا کہ جو بڑے بڑے مکھنڈ تھے، جو بڑے بڑے منصبوں پہ فائز تھے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں زمام اقتدار کو لیا ہوا تھا، ایسے لوگوں سے شیخ کو خطرات لاحق تھے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جب اوینا سے دریا پہنچے، جہاں پہ آپ کے اوپر جانی حملہ ہوا، دریا پہنچنے کے بعد وہاں پہ آپ کو ایک روشنی کی کرن محسوس ہوئی۔ محمد بن سعود رحمہ اللہ، انہوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ لینے کے بعد وہاں پہ آپ کو میدان میسر ہوا،
چونکہ وہاں کی امیر اور حاکم محمد بن سعود رحمہ اللہ تھے، اور ان کی بیوی بہت ہی زاہدہ تھی، بہت ہی نیک تھی۔ پچھلے بار ہم نے آپ کو بتایا کہ جب محمد بن سعود رحمہ اللہ کو معلوم ہوا کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ دریا میں آ چکے ہیں تو انہوں نے انہیں بلا بھیجنے کا پلان ڈالا، لیکن ان کی اہلیہ نے کہا کہ نہیں، اہل علم کے پاس جایا جاتا ہے، ان کو بلایا نہیں جاتا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی زاہدہ ہوں گی اور علم کی قدردان ہوں گی۔ محمد بن سعود رحمہ اللہ کے پاس آنے کے بعد سب سے پہلا کام جو شیخ نے کیا، جتنے بھی پہلی خصوصیت شرک کا قلعہ کما کیا، سب سے پہلے جتنے بھی شرکیہ مقامات تھے ان کو چن چن کر کے ختم کیا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ جانتے ہیں، مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ، اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے اپنی دعاؤں میں کہ اے اللہ، علماء کو علم کے ساتھ کچھ ایسے افراد عطا فرما جن کے پاس دولت ہو۔ غریب عالم کی بات کوئی نہیں سنتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ دولت لگ جائے تو اس میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ جانتے ہیں اس کے بعد محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں زمام اقتدار تھی، اور پھر علم مل گیا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید تو آپ لکھ ہی چکے تھے، ایک بار ضرور کتاب التوحید پڑھیں، کوشش کریں انشاءاللہ اس کتاب کو ایک بار پڑھنے کی، PDF سے لوڈ کر کے ہو یا خرید کر کے ہو، جیسے کہ آپ کو اندازہ لگے گا کہ شیخ نے اس کتاب کو لکھنے میں کتنی عرقریزی کی ہوگی، کتنے صبح و شام خرچ کیے ہوں گے۔ میرے دوست اور بزرگوں، شرک کے تمام مقامات کو محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے تمام شاگرد جو اوینا اور دوسری جگہوں پہ بصرہ وغیرہ میں یا اسی طرح سے حریملہ وغیرہ میں جو آپ کے شاگرد تھے، جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا تھا، یہ سارے لوگ دریا پہنچ گئے اور وہاں کا ماحول بڑا بہترین ہو گیا۔ اس کے بعد توحید ربوبیت کے جو لوگ قائل تھے لیکن توحید الوہیت کے منکر تھے، بالکل مشرکین مکہ کی طرح، مشرکین مکہ بھی توحید ربوبیت کے قائل تھے لیکن توحید الوہیت کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ کے جو توحید کے 3 صفات ہیں، 3 قسمیں ہیں، اس میں پہلے نمبر پہ آتا ہے توحید ربوبیت، اور بیچ میں توحید الوہیت، اور پھر اس کے بعد توحید اسماء و صفات۔ جانتے ہیں کیوں اس کی ترکیب ایسے کیوں دی گئی ہے؟ توحید الوہیت کا مرتبہ توحید ربوبیت سے بڑا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، لیکن توحید ربوبیت کو علماء نے پہلے نمبر پہ رکھا ہے، اور پھر اسماء و صفات کو آخر میں رکھا ہے، اور توحید الوہیت کو سینٹر میں رکھا ہے۔ جانتے ہیں اس راز کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات سے اللہ نے توحید الوہیت کو سمجھایا ہے۔ توحید ربوبیت، پالنے والا میں، دینے والا میں، پیدا کرنے والا میں، مارنے والا میں، روزی دینے والا میں، جلانے والا میں، تیرے صبح و شام کا مالک میں، پھر الوہیت، پھر عبادت میری ہی ہوگی۔ اسماء و صفات، سننے والا میں، جاننے والا میں، دیکھنے والا میں، سب کچھ کرنے والا میں، بعد میں پھر الوہیت کی طرف اللہ نے کہا۔ ان دونوں صفات سے توحید الوہیت کو اللہ نے سمجھایا ہے۔ سب کچھ میں کرتا ہوں تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے۔ الہ کون ہے؟ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ان باتوں پہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو جمع کیا، ان چیزوں کو سمجھایا، ان کے ذہنوں میں راسخ کیا۔ اس کے بعد تیسری خصوصیت، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو اور ان کے شروط کو لوگوں کو سمجھایا۔ بہت سارے مسلمانوں کو آج بھی لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں معلوم۔ اگر کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ لا الہ الا اللہ کے کتنے جز ہیں، نہیں بتا پائیں گے۔
لا الہ الا اللہ کا جو پہلا جز ہے وہ انکار کا ہے، اور یہی شروط سمجھایا شیخ نے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو سمجھایا تھا، ان بادیہ نشینوں کو سمجھایا تھا کہ جب لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جیتی جاگتی تصویر خود بھی بنے اور لوگوں کو بھی بنائے، لا الہ الا اللہ، شروط کو سمجھایا، کوئی معبود نہیں ہے، سب سے پہلے انکار ہو کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، نہ زندہ نہ مردہ، نہ جاندار نہ بے جان، نہ کوئی ذرہ نہ کوئی رائی نہ کوئی پہاڑ، نہ سورج نہ چاند نہ ستارے، نہ انسان نہ جانور، نہ زندے نہ مردے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو معبود کی حقیقت رکھتی ہو، جو اللہ کی حیثیت رکھتی ہو، پہلے اس سے انکار کرو، اور یہی کلمہ ہے جس کا پہلا جز انکار کا ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے اس کائنات کے اندر، اس کے بعد ہی تو مسلمان ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنا کلمہ پڑھنے کے بعد آدمی مسلمان کیسے ہو جائے؟ ایک ٹکڑی ابو طالب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اے چچا میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، میں حجت بنا کر کے اللہ کے سامنے آپ کی سفارش کروں گا۔ اللہ ہو۔ حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ مجھے کوئی ایسی تسبیح اور کلمہ بتاؤ جس کے ذریعے میں آپ کی تحمید اور تقدیس بیان کروں۔ اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ نے کہا سارے بندے تو یہی کہتے ہیں، میں آپ کا نبی ہوں، مجھے کچھ خاص بتائیے۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تم نے لا الہ الا اللہ کو کیا سمجھا؟ پوری کائنات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لیکن یہاں سے کہاں سے؟ یہاں سے کہنا ہوگا اے اللہ میں انکار کرتا ہوں کہ رکوع بھی، سجدہ بھی، اور کچھ بھی، مناجات بھی، تقدیس بھی، تحمید بھی، بڑائی بھی، بزرگی بھی تیرے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے، میں سب سے انکار کرتا ہوں۔ ان شروط کو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا۔ لا الہ الا اللہ، سمجھ رہے ہیں نا آپ کہ جو پوری کائنات سے وزنی چیز ہے لا الہ الا اللہ، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کیا افضل الذکر ہے، کیا ہے یہ؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ تمام ارکان سے، حج سے، نماز بھی ایک ذکر ہے، نماز بھی اقم الصلاۃ لذکری۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حضرت موسیٰ سے نماز میرے ذکر کے لیے پڑھو، لیکن اس سے بھی افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ چونکہ لا الہ الا اللہ نہیں تو نماز نہیں، لا الہ الا اللہ نہیں تو زکوٰۃ نہیں، لا الہ الا اللہ نہیں تو رمضان کے روزے نہیں، لا الہ الا اللہ نہیں، حج بیت اللہ نہیں، صدقات نہیں، خیرات نہیں، ساری چیزوں کی بنیاد عقیدہ توحید، عقیدہ عبادت، عقیدہ لا الہ الا اللہ۔ اور اسی چیز کو سمجھائے۔ عقیدہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں عقیدہ عقیدہ عقیدہ۔ عقیدہ جو ہے نا یہ عقید سے ہے، بروزن فعیل، عقید کا مطلب بندھا ہوا۔ اب یہ صرف عقیدہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف عقیدہ جو ہے عربی کا، اس کا روٹ ورڈ جو ہے عقید آتا ہے، عین قاف یا دال۔ یہ صرف اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں ہے جبکہ اس کے پہلے کچھ نہ لگایا جائے، جیسے شرکیہ عقیدہ، توحید کا عقیدہ، کفریہ عقیدہ ہے نا۔ یہ عقیدہ جو ہے نا یہ اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے،
جب تک اس کے پہلے کچھ نہ لگایا جائے عقیدہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک ہوتا ہے عقدہ، ایک ہوتا ہے عقدہ، ایک ہوتا ہے عقد، ایک ہوتا ہے عقید، اور ایک ہوتا ہے عقیدہ۔ عقدہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، عقدہ یہ کیسے ہے؟ عقدہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، رکیے۔ یہ عقیدے کو کیسے سمجھیں اس کو سمجھ لیجیے۔ یہ جو ہے یہ جو ہے یہ عقدہ ہے۔ کیا ہے یہ جو جگہ ہے یہ عقدہ ہے۔ یہ ایسے کر رہے ہیں یہ عقید ہے۔ اس میں جو کچھ رکھ کے یا کچھ پھونک کے اس کو باندھ دیں یہ عقیدہ ہے۔ کیا ہے؟ اس کے اندر جو چیز بدھ گئی وہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ اگر اس میں اندر عقیدہ رکھ کے باندھ دیا دل میں، عقیدہ توحید، اب عقیدہ توحید اس میں بدھ گیا، اب اس کے اگل بگل جتنے عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہی قبول ہوگا۔ اگر اس کے اندر یعنی یہاں دل کے گانٹھ میں توحید نہیں ہے، شرک باندھ دیا ہے، اور رات بھر نماز پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اور گانٹھ میں اندر کیا باندھا ہوا ہے؟ شرک باندھا ہوا ہے، بدعت باندھا ہوا ہے اس گانٹھ کے اندر۔ اسی لیے نکاح کو عقد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور اس کے اندر دلہن عارض کو اور شوہر کو باندھ دیا گیا تو اس کو عقد نکاح کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ باندھ دیا گیا، یہ ہے عقدہ۔ اور عقیدہ کیا ہے؟ عقیدۃ فعیلۃ کے وزن پہ جو چیز اس میں باندھ دی گئی وہ ہے عقیدہ۔ اور عقیدہ توحید اگر کسی نے باندھ لیا تو اس کی 2 رکعت نماز عقیدہ مشرک سے رات بھر کی نماز سے افضل ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ہے عقیدہ۔ اور اسی کے شرائط کو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے درعیہ کے لوگوں کو سمجھایا کہ عقیدہ توحید کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور یہی بات تمام انبیاء کی بعثت کا، تبعیث انبیاء، تبعیث رسل کی وجہ بتائی اللہ رب العالمین۔ انبیاء کو اللہ نے سب سے پہلی جو وحی نازل کی، سب سے پہلا جو پیغام دیا وہ یہی دیا کہ سب سے پہلے بندوں کو توحید، عقیدہ توحید کی طرف بلایا جائے۔ عقیدہ توحید کے چاروں طرف اعمال ہیں۔ ہوے میں کوئی عمارت بناتا ہے؟ دیکھا ہے کبھی کسی نے؟ ہوے میں بغیر بنیاد کے کوئی گھر بناتا ہے؟ دیکھا کبھی کسی نے؟ نہیں دیکھا ہے۔ بنیاد کو مضبوط کرتا ہے، فاؤنڈیشن کو مضبوط کرتا ہے تاکہ اس پہ عمارت اچھی طرح کھڑی ہو، ہلے ڈولے نہ، ڈگبگائے نہ، گر نہ جائے۔ کسی کو دیکھا ہے کہ نیچے بالو بچھا کر کے اور اس پہ گھر بنوا دیا؟ دیکھا کسی ایسے عقل مند کو؟ نہ دیکھا ہے نہ پڑھا ہے۔ اس لیے کہ کتنی بھی بہترین عمارت بن جائے میٹیریل ڈال کے، لیکن بنیاد میں بالو بچھا ہوا ہے تو وہ عمارت رہے گی؟ یہی ہے شرک اور یہی ہے بدعت۔ کتنی بھی خوبصورت نمازیں پڑھ لو، حج کر لو، عبادت کر لو، پوری دولت اللہ کی راہ میں دے دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دغنہ کے بارے میں اور مشرکوں کے بارے میں، جو بڑے بڑے فیاض اور سخی تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کی کوئی عبادت اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا عقیدہ توحید نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین اس امت کی بربادی اور اس کی
ضلالت کی جو سب سے بڑی سبب ہے وہ صرف یہ ہے کہ عقیدہ توحید کو بنیاد سے ہٹا دیا اور بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، نہیں ہوگا۔ اور یہی وجہ اللہ نے بتایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، بابا آدم سے لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی مبعوث کیے گئے، جس قوم میں بھی مبعوث کیے گئے، جس گروہ میں بھی مبعوث کیے گئے، یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 کو پڑھیں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، سب کو میں نے ایک ہی بات بتایا کہ پہلے لوگوں کو اللہ کے عبادت کی طرف لے آئیے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، لوگوں کو سب سے پہلے یہ درس دیجئے کہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ریاضت میں، اس کی توحید پہ آنے کی کوشش کرو، اس کے بعد بھی کوئی عمل کرو۔ اگر توحید نہیں ہے تو کوئی عمل جہنم سے نہیں بچا پائے۔ توحید اگر نہیں ہے کچھ بھی کر لو بچ نہیں پاؤ گے۔ اور یہی شرائط، چوتھی بات، بدعات کو جڑ سے ختم کیا محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ۔ ہر جمعہ کے خطبے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھا جاتا ہے نا، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِّ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی اپنی بات کو دین میں پیش کرتا ہے، چاہے وہ اچھی بات ہو یا بری بات ہو، وہ سب بدعات ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ ہیں، اللہ نے کہا کہ بدعت حسنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے حسنہ سے محمد الرسول اللہ کو تعبیر کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کیا کہا اللہ نے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے بدعات کو حسنہ کہنے والوں، حسنہ تو محمد کا چلنا ہے، محمد کا بولنا ہے، محمد کا بات کرنا ہے، محمد کا حکم دینا ہے۔ جب اللہ کے نبی کی تمام افعال و کردار کو اللہ نے حسنہ کہہ دیا، اور بدعتی کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ ہے، یعنی محمد الرسول اللہ کو گالی دیا جا رہا ہے۔ بدعت حسنہ نہیں ہے، اللہ نے کہا کہ میرے نبی کی ذات حسنہ ہے، تیری کوئی بات حسنہ نہیں ہو سکتی۔ نبی کی بات حسنہ ہے، نبی کا کردار حسنہ ہے، پورا قرآن حسنہ ہے، جس کے بارے میں اب عائشہ نے کہا تھا۔ یہ چوتھا کام شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ، تصوف کو جڑ سے کاٹا۔ جی نہیں جانتے ہیں آپ تصوف کسے کہتے ہیں؟ جانتے ہیں تصوف کسے کہتے ہیں؟ تصوف کا میلہ لگا ہوا تھا، ابن عربی اور کیا نام ہے اس کا، ابن فارس کے ماننے والوں نے تصوف کا جھگڑا لگا دیا تھا۔ ایک رہبانیت، ایک تصوف ہے۔ تصوف کا روٹ ورڈ ہے سواد اور فا۔ تصوف کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ مادہ، سواد اور فا، صف۔ بتا دیتا ہوں کتنی زہریلی چیز ہے۔ کونے میں بیٹھ کے، دنیا سے کٹ کے، مسجد کے کونوں میں بیٹھ کے، شادی بیاہ چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے، کمانا چھوڑ کے، ساری چیزوں کو چھوڑ کے کسی کونے میں، کسی جنگل میں، کسی غیر آباد جگہوں میں اپنے آپ کو قید کر لینا اور کہنا کہ میں صوفی ہوں، میں صوفی، تصوف سے صوفیت ہے اور اسی کی جمع صوفیہ آتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کا عقیدہ ابن عربی ایک ایسا شخص گزرا جس نے اس عقیدے کو ایجاد کیا، اور ان کا کہنا ہے کہ قیامت کے میدان میں انبیاء سے بھی پہلے سب صوفیوں کی ہوگی۔ استغفر اللہ،
انبیاء سے بھی پہلی صف کس کی ہوگی؟ سب سے پہلے اللہ کے دربار میں کون جائیں گے؟ اہل سنت اور سلفیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کون کھلوائیں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے جنت میں داخل کون ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے شفاعت کون کرائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن صوفیت تصوف کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء سے بھی پہلی صف جو ہوگی وہ صوفیہ کی ہوگی، استغفر اللہ۔ اور دوسرا زہریلا عقیدہ کیا ہے؟ دنیا میں جتنے مخلوق ہیں، جتنے جاندار ہیں، چاہے وہ ناپاک ہیں، پاک ہیں، گائے ہے، بکرا ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، کتا ہے، سور ہے، بلی ہے، مرغا ہے، مرغی ہے، چیونٹی ہے، چیونٹا ہے، شیر ہے، ببر ہے، چیتا ہے، جو بھی جانور ہیں وہ اللہ کی ایک شکل ہے، استغفر اللہ۔ کیا ہے وہ؟ اللہ ان میں حلول کرتا ہے، وحدت الوجود۔ صوفیوں کا عقیدہ، یعنی آپ نے سور دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا، وہ کیا کی بولتے ہیں نا غیر جماعت میں، غیر دھرم میں کیا بولتے ہیں؟ کیا کی بولتے ہیں اس کو؟ اوتار۔ کیا ہے؟ اوتار۔ اللہ کی وحدت کی اور اس کی ایک شکل ہے ان تمام چیزوں میں۔ یہ زہریلا، یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی موقع ملا تو صوفیت کو سمجھاؤں گا۔ بہرکیف ان کا یہ زہریلا اور رہبانیت کا عقیدہ، جس کو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جڑ سے ختم کیا، اور اس کے بعد شیخ کے شاگردوں کے ذریعے آپ نے جو سب سے بڑا کام کیا، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ، 5 شاگرد تیار کر دیے، جس میں آپ کے بیٹے بھی شامل تھے۔ ان کا نام حسین بن محمد بن عبد الوہاب، عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، شیخ علی بن محمد بن عبد الوہاب، شیخ ابراہیم بن محمد بن عبد الوہاب، آپ کے پوتے جنہوں نے کتاب التوحید کی شرح لکھی، عبد الرحمن بن حسن بن یعنی محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ ان لوگوں سے اور بھی شاگردوں سے کہتے کہ 5 لوگوں کو لے لو۔ میں کئی بار یہ اعلان کرتا ہوں کہ آپ جمعہ میں کسی سلفی پروگرام میں سلفی علماء کو سننے کے لیے جاتے ہیں تو ایک ٹارگیٹ بنائیں کہ مجھے 5 یا 10 دوستوں کو وہاں لے کے جانا ہے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ من یہدی اللہ بک رجلا واحدا، اگر آپ کے ذریعے کسی ایک کو اللہ ہدایت دے دے، موحد بنا دے، تو ہمارے نجات کے لیے کافی ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ صحیحین کی روایت ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم منہ اٹھائے چلے آتے ہیں، نہ کسی کو میسج کیا، نہ کسی کو فون کیا، چلیے ارے اتنی بڑی شخصیت پہ تقریر ہو رہی ہے، چلیے۔ جو لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، توحید پہ چلنے والے کو گالی کون دیتا ہے جانتے ہیں؟ جس کی رگ و ریشے میں شرک پیوست ہو گیا ہو۔ جی ہاں، جس کے رگ و ریشے میں شرک بس گیا ہو، شرک کرنا اور شرک کروانے کو کمال سمجھتا ہو، وہی توحید پہ چلنے والے کو گالی دے سکتا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو آج بھی گردن کی رگیں پھلا پھلا کے گالیاں دی جاتی ہیں، منہ کا تھوک سوکھ جاتا ہے، یار لوگ گالی بکتے ہیں، نجدی کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں۔ اللہ ان کا معاملہ ان کے ساتھ سلجھے گا انشاءاللہ، اور ایسے لوگوں کے منہ ٹیڑھے ہو جائیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے جو ایک مرد مجاہد کو، جس نے اللہ کی ذات کو سمجھانے کے لیے اپنے اوپر کئی قسم کے ظلم و ستم برداشت کیے، ایسے شخص کو، ایسے مرد مجاہد اور شیخ الاسلام کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، صرف اسی جرم میں قبروں کو ڈھہوا دیا، قبوں کو گروا دیا، چنری بندھی ہوئی درختوں کو کٹوا دیا، چولی بندھی ہوئی درختوں کو کٹوا دیا، ہاتھ کے کنگن اور چوڑی کپڑوں میں لپیٹ کے باندھے ہوئے درختوں کو کٹوا دیا۔ ہاں، بڑے بڑے بزرگوں کی قبروں پہ سجدے ہو رہے تھے، ان کو گروا دیا۔ ارے
محمد بن عبد الوہاب سے یہ کام ان سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو گالی کس کو کون دے رہا ہے؟ اگر قبر کے گروانے پہ اور استعانت طلب جن درختوں سے کی جا رہی تھی، ایسے درختوں کو کٹوانے کے عوض اگر محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو گالی دیا جا رہا ہے، تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوا جو سورہ نحل سے پڑھی گئی ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اگلی جانتے ہیں اس میں بات اللہ نے کیا بتایا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ اللہ نے کہا کہ لوگو، میرے بندو، اس زمین پہ سب سے خوش نصیب وہ ہے جسے توحید سمجھ میں آ جائے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اس زمین پہ اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں جسے توحید عقیدہ توحید سمجھ میں آ جائے، اور اس سے بڑا ذلیل اور گمراہ کوئی نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور اللہ نے کہا کہ جن کے نصیب میں ہم نے ضلالت لکھ دی ہے ان کو توحید سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ توحید کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے دوست اور بزرگوں۔ اسی طرح سے شیخ نے جہاں پہ تقریریں کیں، لوگوں کو بلایا، واعظ و نصیحت کیا، قلمی جہاد بھی آپ نے کیا، 15-16 کتابیں شیخ نے لکھی۔ جانتے ہیں آپ کتنا بڑا کام ہے قلمی خدمت کرنا؟ ایک صفحہ لکھیے، معلوم ہوگا کہ لکھنے کو کیا کہتے ہیں۔ اہل علم نے کہا ہے کہ کسی کی صلاحیت کو پرکھنا ہو تو ایک سفید کاغذ اور ایک پین دے دو، اسے بات مت کرو، اسے تقریر مت کراؤ، اس کے سامنے ایک سفید کاغذ رکھ دو اور ایک پین دے دو اسے، اور کہو کہ 4 لائن لکھ دیجئے۔ 4 لائن میں اس کی پوری صلاحیت تمہارے سامنے آ جائے گی کہ وہ آدمی کتنی صلاحیت اندر رکھتا ہے۔ اس کے الفاظ عکاسی کریں گے اس کے اندر کی علمی صلاحیت کی۔ جی، شیخ نے تقریریں تو بہت کرتے ہیں لوگ، بیانات تو بہت دیتے ہیں، اصلی صلاحیت قلم بتاتی ہے۔ یہ شیخ نے سب سے پہلی کتاب التوحید، اس کے بعد آپ نے کتاب الکشف الشبہات لکھا، تیسری کتاب الاصول الثلاثہ، اس چوتھی کتاب شروط الثلاثہ و ارکانہا، 5ویں کتاب القواعد الاربع، اور 6ٹھی کتاب اصول الایمان، 7ویں کتاب فضل الاسلام، 7ویں کتاب 8ویں کتاب الکبائر، اور اسی طرح 9ویں کتاب نصیحت المؤمنین، 10ویں کتاب السنہ مواضع من السیرہ، اسی طرح سے 10ویں کتاب تفسیر الفاتحہ، 11ویں کتاب مسائل الجاہلیہ، 12ویں کتاب تفسیر الشہادہ، 13ویں کتاب تفسیر لبعض سورۃ من القرآن، اسی طرح سے 15ویں کتاب مختصر سیرت الرسول، یہ کتاب بھی شیخ نے تحریر فرمائی، اور کتاب الہدی النبوی، یہ کتاب شیخ نے تحریر فرمائی۔ اتنی کتابیں شیخ نے اپنی 90 سالہ زندگی میں، جس سے 40 سال نکال دی، 1758 سے لے کر کے 1790 تک شیخ محترم نے اتنی کتابیں بھی لکھی، اور اس میں سب سے جامع کتاب التوحید، یعنی یہ کتاب جو اپنے آپ میں ایک لائبریری کی حیثیت رکھتی ہے، اور 1792 1206 ہجری کو یہ توحید کا چراغ، یہ توحید کا مہکتا ہوا پھول اس دنیا فانی سے اپنے رب کی ملاقات کے لیے چلا گیا۔ لیکن شیخ اپنے پیچھے دولت نہیں لے گئے، ثروت نہیں لے گئے۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت سے محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ کے درمیان جو معاہدہ ہوا کہ ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہمارا خاندان یا قبیلہ جو بھی آئے گا میرے بعد وہ صرف علمی خدمات کرے گا، حکومت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور اسی بنیاد پہ آج دیکھ لیں کہ آج بھی سعودی عرب مشرکوں کی آنکھوں کا کانٹا بنا ہوا ہے۔ جب سے شیخ گئے اور اتنی بہترین بنیاد ڈالی کہ آج عرب میں کچھ ہو سکتا ہے تو ہو،
لیکن شرک نہیں ہو سکتا۔ مانتے ہیں کہ عرب والے کچھ گناہ کرتے ہیں، کرتے ہوں گے، چونکہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، لیکن شیخ نے جو بیج ڈالا اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو سعودی عرب کے اندر سب کچھ مل سکتا ہے، لیکن شرک نہیں مل سکتا۔ سب موحد ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں نجدیوں کی حکومت ہے۔ میرے دوست، نجدیوں کی حکومت نہیں ہے، موحدوں کی حکومت ہے، موحدوں کی حکومت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کچھ چھوڑ کر کے پہلی فرصت میں لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے، تھوڑے اعمال کریں گے جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے پچھلی بار کہا تھا نا کہ قبر میں نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، صدقے کے بارے میں، عمرے کے بارے میں، حج کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ قبر میں تینوں سوالات عقیدے سے مربوط ہیں، عقیدے توحید سے، اور آخرت میں بھی جو سوالات ہوں گے وہ عقیدے کے تعلق سے ہوں گے۔ عقیدے میں پاس، عقیدہ توحید میں فیل۔ اعمال کے بنیاد پہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ جنت میں نہ داخل کرے۔ کوئی مائی کا لال اپنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور پہلا ہی کوشچن ہوگا کہ تو اپنی جھولی میں شرک لایا ہے کہ توحید؟ اللہ توحید لایا ہوں۔ نگاہ جہاں تک جا رہی ہے وہاں تک گناہوں کے دفتر پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ کہے گا تلاش تو کرو کہیں کچھ ہے، عقیدہ توحید مل جائے گا کارڈ کی شکل میں۔ بخاری کی روایت ہے، کہے گا اللہ یہ کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے اے اللہ اس پہ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ کہے گا اس کے اعمال کو چھوڑو، یہ میرا موحد بندہ ہے، ڈال دو اسے جنت۔ جب اعمال پہ جنت میں جانا ہی نہیں ہے، اللہ کی جنت ہے، وہ چاہے جیسے ڈال دے، لیکن شرک والوں کو اللہ کہے گا اسے جہنم میں پھینک دے۔ وہ مر گیا تھا نا، راکھ بنا کے اڑا دینا، پانی میں بہا دینا، یہاں کر دینا، وہاں کہہ دینا۔ اللہ حاضر کر کے پوچھا کیوں کیا؟ کہا کہ اللہ تجھ سے ڈر گیا تھا۔ کیا ہو گیا تھا؟ تجھ سے ڈر گیا تھا، میں بڑے بڑے گناہ کیا تھا لیکن تیری ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا تھا۔ اللہ نے کہا کہ جنت میں ڈال دو اسے۔ توحید وہ چیز ہے، وہ دولت ہے۔ اللہ اس دولت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر سوانح محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ ایسے موحدین، محدثین اور ایسے ائمہ کی قدر کرنے اور ان کو پڑھنے کی اور ان کو اپنا ماڈل بنانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم الرحیم۔